آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت عالم کفر میں سے مسیحیت کے ماننے والے جس طرح ماضی میں انہوں نے ایک بڑی بدماشی کا رویہ اختیار کر کے بالفور ڈکلریشن کے ذریعے اسرائیل کی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کی تھی، اسی طرح آج وہ مسیحی دنیا اسرائیل کے جو بھی ارادے ہیں گریٹر اسرائیل کے حوالے سے ان کی تکمیل میں اس کی معاونت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور عالم اسلام کے کچھ ممالک تو علل اعلان، خاص طور پر عرب ممالک کی میں بات کر رہا ہوں، اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ ایک طرف جی سی سی میں ایک دوسرے سے قریب آنے کی باتیں بھی چل پڑی ہیں، اور انہی ایام میں پھر شام میں اسرائیل بمبارڈمنٹ کر کے کئی ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیتا ہے۔ فلسطینیوں کا قتل ہو رہا ہے، قتل عام ہوتا چلا آیا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، ہمارے بزرگوں کو یاد ہوگی شتیلا اور صابرہ کے کیمپس میں ایک دن میں ہزاروں ہماری بہنوں کو اور بچوں کو اور بیٹیوں کو کس طرح ذبح کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج وہی تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے، اور مسلمان حکمراں اللہ اکبر کبیرہ ان کا خیال ہے کہ امریکہ کے سامنے جھک کر اور اسرائیل کے سہولت کار بن کر یہ اپنی بادشاہت کرسیاں بچا لیں گے۔ ارے بھائی، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی بادشاہتیں بھی عارضی ہیں، یہاں کی کرسیاں بھی عارضی ہیں۔ کیا فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر پیش نہیں کر دیا ہمارے سامنے؟ شداد بھی گزرا، نمرود بھی گزرا، کون کون نہیں گزرا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی زمین پر فنا ہو جائے گا، اور باقی رہنے والی ذات تو رب ذوالجلال والاکرام کی ہے۔ ایک اور تناظر میں پاکستان پر بڑا دباؤ بڑھانے کی کوششیں کی گئیں اور کی جا رہی ہیں۔ ایک ہماری کچھ اینکر پرسنز ہیں جو ہمیں فوائد گنوا رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں تو ہمیں یہ فوائد حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو پیٹ کی بولی بولتے اور سوچتے بھی وہیں سے ہیں، وہ تو اسی طرح کی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آئیے ذرا تاریخ کی طرف چلیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام تو ہمیں یہ کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصاروں کو اپنا دلی دوست نہ بنانا۔ کبھی قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں، لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود، ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر تم کسے پاؤ گے؟ یہود کو۔ آج بھی یہود اور ہنود یعنی ہندوؤں کا گٹھ جوڑ مسلمانان پاکستان کے خلاف بالخصوص کیا سامنے نہیں ہے؟ اور غور کیجئے، قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل تو یورپ کا ناجائز بچہ ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا اگر فلسطین کے مسلمانوں پر کوئی ظلم و ستم ہوا ہم یہاں سے جواب دیں گے۔ یہ ریکارڈ پر باتیں موجود ہیں۔ لیاقت علی خان مرحوم امریکہ گئے تھے تو مسلمانان پاکستان کو کچھ پیشکشیں کی گئیں، اور پیچھے یہود تھے تو لیاقت علی خان، جن کا مکہ بھی بڑا مشہور ہے، بڑے واضح الفاظ میں کہا ہم بکاؤ مال نہیں، ہم بکنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے عرب وار جب ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ 1967 میں، اور اسرائیل کو کچھ کامیابی ملی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن تو پاکستان ہے۔ غور کیجئے گا کہوٹا کے ہمارے پلانٹ پر کتنی مرتبہ اسرائیل نے ہندوستان کے ساتھ مل کر حملے کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ ہمارے سابقہ ایک وزیر خارجہ علل اعلان اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور تو اور مہاتیر محمد نے کہا تھا، انڈونیشیا کے جو سابق حکمراں تھے، کہ ایک وہ ریاست جو دھونس، دھمکی، ظلم، بربریت اور جبر اور بدماشی کی بنیاد پر وجود میں آئی، کیسے ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ اور ہم مسلمانان پاکستان سے سوچیں، اگر آج اس کا یہ ظالمانہ قبضہ ہم قبول کر لیں، اور اس ظلم اور بربریت جو اس نے فلسطین کے مسلمانوں پر برپا کر رکھی ہے ہم اس کو قبول کر لیں، تو کیا کل ہم کشمیر کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہندوستان کر رہا ہے اس کی مخالفت کر سکیں گے؟ غور طلب بات ہے، غور طلب بات ہے۔ وہ قوم یہود جس کو اللہ تعالیٰ نے بدترین قوم قرار دے دیا، جس کے بارے میں کہا ان کو دوست نہ بنانا، دلی دوست نہ بنانا، جن کے بارے میں کہا وہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہے، ان کے بارے میں آج ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کچھ مالی فوائد بھی تمہیں مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مال نہیں، اپنی رضا کے حصول اور اپنی تابعداری اور اپنے احکام کی فرما برداری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں رائے عامہ کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حکمراں اور ہماری افواج کی طرف سے اچھے بیانات آئے، اللہ ان کو استقامت عطا کرے، اور علل اعلان ہم عرب ممالک اور مسلم ممالک تک بھی پیغام پہنچائے کہ مسلمانوں کی ایک آواز ہونی چاہیے۔ قبول کرنا تو دور کی بات، جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں پر، اس کے خاتمے کے لیے یک زبان ہو کر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جرت ایمانی اور غیرت دینی عطا فرمائے۔
www.dasquran.com